اور وہ میں نے پڑھا ہے ابھی آن لائن کہیں پہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں اس حکومت کو اگلا آرمی چیف اپوائنٹ نہیں کرنے دوں گا. اب پتہ نہیں یہ کتنی بات درست ہے کتنی غلط ہے, اس لیے میں اس کی ذمہ داری نہیں لے سکتا کیونکہ میں نے اپنی کانوں سے نہیں سنا کہ انہوں نے یہ کہا ہے. تو یہ شاید انہوں نے وہاں پہ کہا ہے, اور کس بنیاد پہ کہا ہے, کس اختیار کے تحت کہا ہے, اس کا مجھے اندازہ نہیں ہے. لیکن بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے جس نہج پر اس وقت حالات آ چکے ہیں اور جس طرف خان صاحب لے جانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ نہیں ہے وزیر اعظم تو کوئی بھی نہیں وزیر اعظم بن سکتا اور نہ ہی کوئی اختیار استعمال کر سکتا ہے. تو بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی. نادیہ, آپ نے کچھ دیکھا ہے اور سنا ہے ان کی تقریر کے حوالے سے؟ سولنگی صاحب, یوٹیوب جو ہے وہ تو پورے ملک میں بین ہوا اور بند ہے کیونکہ خان صاحب کی شاید جو سپیچ ہے اس کو روکنا تھا, لیکن اس کے دوسرے طریقہ کار تھے. ٹویٹر کے اوپر بھی ان کی سپیچ چل رہی تھی, ٹویٹر اسپیس کے اوپر بھی, فیس بک کے اوپر بھی. تو ایک تو یہ کہ یوٹیوب کو بند کرنا بڑی عجیب سی بات ہے, اور ظاہر ہے کہ اس میں عمل دخل کس کا یہ بھی آپ کو پتا ہوگا, کیا کہیں. لیکن عمران خان صاحب نے, میں 2-3 کلپ سنے ہیں سولنگی صاحب ان کے, جس میں آج انہوں نے جو باتیں انہوں نے فیصل آباد میں کہیں اور جس کے بعد غم و غصے کا اظہار بھی کیا گیا ایس پی آر کی جانب سے, ایک اسٹرانگ ورڈڈ پریس ریلیز کا لائی تھی. انہوں نے کہا ملک بھی میرا فوج بھی میری, یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد کہا ہے کہ انہوں نے he's tried to water down everything, he's tried to say کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور امید ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا. یہ بھی میں نے پڑھا ہے, ٹویٹر کے اوپر مستقل آ رہا تھا. لیکن جو ان کے اندر ایک طرح سے جو میں دیکھتی ہوں کہ غصہ ہے اور بے انتہا غصہ ہے, انہوں نے آج پھر اس سازش کا ذکر کیا ہے کہ غداروں نے مل کر ان کی حکومت کے خلاف سازش کی اور ان کو ہٹایا. ایک تو وہ اپنے سازش کے بیانیے سے نہیں ہٹ رہے, اور جیسے جیسے فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے جیسے ای سی پی کی طرف سے جو ورڈکٹ آئی, شو کاز نوٹس جاری کیا گیا, جس میں آپ کو علم ہے کہ ای سی پی میں پھر سے ایک انہوں نے تاریخ لے لی ہے جواب جمع کرانے کی, شو کاز کے جواب میں. اس کے بعد اور جو ایف آئی اے کی جانب سے انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں اور جیسے جیسے معاملات کھل رہے ہیں, میرے خیال سے عمران خان صاحب کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ کیا کچھ ان کے خلاف جا رہا ہے. اور میرے خیال سے یہ غصہ ان کا ہے, اسی وجہ سے ہے کیونکہ بار بار وہ خود ہوں یا پھر ان کی پارٹی کے مختلف رہنما ہوں, وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے پبلک اسپیسز میں, سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر, کہ عمران خان صاحب مقبول بہت ہیں. ابھی تو ہم نے پبلک کو روکے ہوئے ہیں, خاص طور سے فواد چودھری کو آپ نے بڑا سنا ہوگا یہ کہتے ہوئے. کسی صورت وہ یہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے, اور اپنے سپورٹرز کو بھی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ there is nothing wrong in foreign funding case. ان کے جتنے جاننے والے ہیں ایز ان کو جو ان کو پسند کرتے ہیں, آپ کبھی ان سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو باہر رہتے ہیں انہوں نے فنڈ کیا ہے, نہ تو کسی وہ قانون کا جانتے ہیں, نہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے حوالے سے وہ کچھ سننا چاہتے ہیں. لیکن آئی تھنک یہ غصہ اس وقت سب سے زیادہ ہے, اور سر پر جو ان کے سوار ہے وہ ظاہر ہے کہ نئے آرمی چیف کی تعیناتی ہے, کہ وہ یہ موجودہ حکومت نے کرنی ہے, وزیر اعظم نے کرنی ہے, جو وہ بار بار کہہ چکی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہ وہ مشاورت سے کی جائے گی, اور استحقاق بھی پرائم منسٹر کا ہے. اور یہ ان کے لیے میں نہیں سمجھتی کہ جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی سولنگی صاحب فیصل آباد میں, وہ ہیٹ آف دا مومنٹ تھا. وہ ہے جو ان کی سوچ ہے اور اسی کی عکاس ہے جو کہ لفظوں میں وہ بیان کر رہے ہیں. اور اب معاملہ تھوڑا ریڈ لائن سے بہت زیادہ کراس ہو گیا, جس پر ایک ریاکشن آ گیا, تو آج وہ جتنا بھی اس پہ مرہم پٹی کرنے کی کوشش کریں, آپ جانتے ہیں کہ جب معاملات بہت زیادہ خراب ہو جائیں پھر ذرا پیچھے, مطلب اتنی جلدی جو راستے ہیں وہ صحیح نہیں ہوتے. کیونکہ آج فواد چودھری صاحب نے ڈیفینس ڈے کے حوالے سے جو ٹویٹ تھی کہ بھائی آج 6 سپٹمبر پہ جو پریڈ کا انتظام تھا وہ روکا گیا یا سیلیبریشن کا, تو اس پہ آپ نے ان کی آپ نے ان کی اچھا کیا کہ آپ نے روک دی, ورنہ جو اگر جوان اگر ہنستے تو ان کتنوں کو آپ کو حصار لے کے جاتے ہیں, اس کا جو ایگزیکٹلی. تو اگر تو یہ ان کے, اور پھر پہلی مرتبہ شیریں مزاری صاحبہ نے فواد چودھری کے اس بیان سے ذرا مطلب ڈسٹینس کیا اپنے آپ کو, کیونکہ یا تو وہ سارے لوگ ان کو مل کر پھنسا رہے ہیں ان کے آس پاس والے, یا وہ بیانیاں جو عمران خان صاحب کا اتنا سرائیت کر گیا ہے کہ they do not know where to stop and you know what kind of words to use.
سو چیزیں تو ان کی خراب نظر آ رہی ہیں, معاملات اتنی جلدی طے ہونے کو نہیں. صحیح. افسر صاحب تھوڑا میں نے ان کی تقریر آج وہ یوٹیوب تو ڈاؤن تھا تو میں نے فیس بک پہ سنی. ایک جو چیز مجھے نظر آئی وہ یہ کہ وہ پتہ نہیں کیوں ان کو شاید لگتا ہے کہ اب وہ سیاسی لیڈر نہیں, وہ کسی یوٹیوب چینل کے وہ جو شتونگڑے اینکر ہیں وہ بن گئے ہیں, جس کا کام اپنے مخالفین کے کلپ چلانا ہے. وہ شہباز کا چلا, وہ کہہ رہے تھے شہباز والا چلاؤ, وہ مریم والا چلاؤ, اور اس پہ انہوں نے بھاشن دینا ہے. دوسرا جو فیصل آباد کی تقریر تھی اس کا انہوں نے دفاع صرف ان لائنز میں کیا کہ دیکھیں جی وہ تو میری فوج ہے, ہم تو جو تنقید کرتے ہیں وہ اس کی بہتری کے لیے کرتے ہیں. تو جو کچھ انہوں نے فرمایا 2 دن پہلے آپ کے شہر میں, وہ فوج کی بہتری کے لیے کوئی تنقید تھی؟ میرے شہر کی شہرت ہو رہی ہے لیکن کسی اچھے کام کی وجہ سے نہیں ہو رہی. فیصل آباد میں اور بھی بہت کچھ اچھا ہوتا ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بہت زیادہ فیصل آباد سے ہوتی ہیں, بہت بڑا انڈسٹریل سٹی ہے وہ تو. لیکن ظاہر یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ بن گیا کہ عمران خان نے وہاں پہ یہ بات کہی ہے اور اب وہ مسلسل گونج رہی ہے ہر طرف. لیکن جو آپ کا سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ساری ہم جو مسلسل ڈسکس کیے جا رہے ہیں, اور عمران خان کی یہ ایک کامیابی ہے, اور چاہے یہ آپ اس کو بری کامیابی کہہ لیں کہ وہ ان ٹیکنیکل ایشوز میں لوگوں کو الجھا کے رکھتے ہیں. یہاں پہ کچھ اور کہتے ہیں, اپنی فوج اور اپنا ملک کہتے ہیں, لیکن جو وہ اس پردے کے پیچھے باتیں کرتے ہیں جس کی کال ریکارڈز بھی شاید کچھ ہیں اور ابھی آئی نہیں ہیں, اس میں جو گفتگو انہوں نے فرمائی ہے, ان کو وہ آگے جو انسٹرکشن دیتے ہیں دوسروں کو گفتگو کرنے کا, اور جس زبان میں وہ کرتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے یہ دوگلا پن جو ہے یہ تو ایک مناسب نہیں ہے اس اسٹیچر کے لیڈر سے. اور دوسرا جو میں آپ کو یہ ٹیکنیکل بات کروں, ہم دیکھیں اتنا بڑا سیلاب اس ملک میں آیا ہوا ہے اور ابھی تک پانی کئی فٹ پانی کھڑا ہے جو کئی مہینوں میں وہاں سے نکلے گا. وہاں پہ فوکس نہیں ہم کر پا رہے, وہاں کی پلاننگ نہیں ہے. وہاں پہ کل خان صاحب خود گئے ہیں, تو اگر اتنا ہی ملک کا درد ہوتا, پاکستان ان کا اپنا ہوتا, تو وہاں وہ جو 10 بچے غریب اور ان کے گھر والے بٹھا کے انہوں نے جو 50 کیمروں کے ساتھ تصویریں کھنچوائی ہیں, شاید شرم میں نے کچھ آتی کہ جتنی یہ تبلیغ پوری قوم کو مسلسل کر رہے ہیں اتنے سالوں سے, اتنا زیادہ بولتے ہیں یہ بغیر رکے بلا تکان بولتے ہیں اور فضول بولتے ہیں, ہر صحابی اور ہر پیغمبر کی اگزامپل دیتے ہیں, لیکن عمل ان کا منافقانہ بالکل الٹ ہے اس کے. کہتے ہیں کہ جی طاقتور پہ جو قومیں ہاتھ نہیں ڈالتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں, خود اپنے آپ پہ اگر ایف آئی اے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں نہیں آتا, عدالت کو کہتے ہیں میں نہیں آتا, عدالت کے خلاف بات کرتے ہیں معافی نہیں مانگتے. اب یہ آنے والے آرمی چیفز کو اور تمام لیفٹیننٹ جنرلز کو انہوں نے متنازع بنا دیا ہے یہ گفتگو کر کے فیصل آباد میں. اس پہ انہیں کوئی افسوس نہیں ہے, اس پہ انہیں کوئی صحابہ کرام کی پیغمبروں کی اگزامپلز نہیں یاد آتی ہیں اپنے اوپر لگانے کے لیے, وہ دوسروں کے لیے ہیں. تو یہ جو سٹینڈرڈز ہیں, یہ سٹینڈرڈز کس کو نہیں نظر آ رہے؟